السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 9 جون 2026 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ اتر پردیش میں تبلیغی جماعت کے افراد سے ذاتی معلومات طلب کرنے پر سوالات، شوکت علی نے حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ اتر پردیش میں تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد اور جماعتی سرگرمیوں میں آنے جانے والوں سے آدھار کارڈ، پین کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور دیگر ذاتی تفصیلات طلب کیے جانے کی خبروں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس معاملے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اتر پردیش کے صدر شوکت علی نے ریاستی حکومت اور پولیس انتظامیہ سے کئی اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ جناب شوکت علی نے کہا کہ اگر تبلیغی جماعت میں شرکت کرنے والے افراد سے ان کی مکمل ذاتی معلومات طلب کی جا رہی ہیں تو اس کی قانونی بنیاد اور مقصد کو عوام کے سامنے واضح کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ عام مذہبی سرگرمیوں میں شرکت کرنے والے افراد سے آدھار کارڈ، پین کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور دیگر نجی معلومات طلب کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا کمبھ میلہ، ایودھیا، متھرا، وارانسی یا دیگر مذہبی اجتماعات میں شرکت کرنے والے کروڑوں عقیدت مندوں سے بھی اسی طرح کی تفصیلات طلب کی جاتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر صرف ایک مخصوص مذہبی طبقے یا تنظیم کے افراد کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما کا کہنا ہے کہ آئین ہند تمام شہریوں کو مذہبی آزادی اور برابری کا حق دیتا ہے، لہذا کسی بھی کارروائی میں امتیازی سلوک کا تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے پر شفافیت اختیار کی جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ معلومات جمع کرنے کا مقصد کیا ہے، ان کا استعمال کس طرح ہوگا اور شہریوں کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ واضح رہیں کہ سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بعض علاقوں میں تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد یا جماعتی سرگرمیوں میں شریک لوگوں کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں، تاہم اس حوالے سے سرکاری سطح پر مکمل اور تفصیلی وضاحت سامنے آنا ابھی باقی ہے۔ اس معاملے نے سیاسی اور سماجی حلقوں میں بحث کو جنم دے دیا ہے۔ جہاں ایک طرف بعض لوگ اسے سیکورٹی اور انتظامی ضرورت قرار دے رہے ہیں، وہیں دوسری جانب کئی افراد اور تنظیمیں اسے شہری آزادیوں اور پرائیویسی کے تناظر میں دیکھ رہی ہیں۔ شوکت علی صاحب نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس پورے معاملے پر واضح بیان جاری کرے تاکہ عوام میں پائے جانے والے شکوک و شبہات دور ہو سکے اور آئینی اصولوں کے مطابق سب کے ساتھ یکساں سلوک کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہیں دوسری جانب مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجد میں شہاب الدین کے مقابلے میں سادھو یادو کی کوئی حیثیت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ لالو یادو اور راجد آفس آج بھی داخلہ بند ہے۔ اسلام اور مسلم نام میں بڑی برکت ہے، اس کے نام پر کتنے لوگ کھا کما رہے ہیں۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کچھ سیاسی لال بچھڑے سیاسی پارٹیوں کے فائدے نقصان کے مد نظر مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس پر نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے ضروری کاموں میں لگے رہنا چاہیے، اس طرح کا کہنا ہے مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب کا۔ وہیں دوسری جانب یو پی حکومت کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ یو پی کے دیہات میں مکان بنانے کے لیے بھی نقشہ منظور کرانا لازمی ہوگا۔ اتر پردیش حکومت دیہی علاقوں میں تعمیرات کو منظم اور منصوبہ بند بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ اب گاؤں میں مکان تعمیر کرنے کے لیے بھی نقشہ منظور کرانے کا نیا نظام نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پنچایتی راج محکمہ جلد ہی نئی عمارتیں تعمیراتی ضوابط متعارف کرانے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس نظام سے دیہی علاقوں میں منصوبہ بند ترقی کو فروغ ملے گا، ساتھ ہی ضلع پنچایتوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ نئے پالیسی کا نام ماڈل بھون نرمان آیون وکاس اپ ودھی 2026 رکھا گیا ہے۔ مجوزہ قواعد کو حتمی شکل دینے کے لیے پنچایتی راج محکمے نے متعلقہ فریقوں کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں بلڈرز، آرکیٹیکٹس اور ضلع پنچایتوں کے افسران شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ضوابط کی مختلف شقوں اور تفصیلی غور و خوض کیا جائے گا۔ محکمانہ سطح پر اس نئی پالیسی کو دیہی ترقی اور منظم تعمیرات کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب وارانسی میں گوشت اور مچھلی کی دکانیں شہر سے باہر منتقل کرنے کے حکم پر کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران مسعود کا رد عمل۔ عمران مسعود نے کہا اگر گوشت پر پابندی لگانی ہے تو پورے ملک میں لگا دیجیے۔ ملک میں 14% مسلمان ہیں جبکہ 82% لوگ گوشت خور ہیں، تو پھر اسے مکمل طور پر بند کر دیجیے گا، ایسا کہنا ہے کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران مسعود صاحب کا۔ دوستو وہیں بڑی خبر آ رہی ہے کہ دہلی آتش زدگی میں لاکھوں روپے کے گدے بچھا کر 8 افراد کی جان بچانے والے ریاض الدین اور ارمان منصوری نے
کہا ہے کہ ان کے نقصان کی مکمل تلافی ہو چکی ہے، لہٰذا اب کوئی بھی شخص ان کے بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل نہ کرے۔ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ معاشرے میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دیانتداری اور اخلاص کی مثال قائم کرتے ہیں، ورنہ بینک اکاؤنٹ میں آنے والی رقم واپس کرنے یا مزید رقم لینے سے انکار کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب ایس پی شاملی نریندر پرتاپ سنگھ صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایک مذہبی رہنما ڈاکٹر اسرار احمد ہیں۔ ان کی ویڈیوز اکثر سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر چلتی رہتی ہیں۔ ان کا مقصد دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ محمد علی عرف آیوش ملک بھی انہی کے اثر سے متاثر ہوا۔ میرے خیال میں وہ ان کے رابطے میں بھی رہا ہوگا، کیونکہ یوٹیوب پر ان کا مواد مسلسل دستیاب رہتا ہے۔ اس طرح کا کہنا ہے نریندر پرتاپ سنگھ ایس پی شاملی کا۔ شاملی پولیس کے دعووں پر سوالات، آیوش سے محمد علی بننے کا معاملہ پھر بحث میں۔ شاملی کے ایس پی جس مذہبی شخصیت کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کا انتقال 14 اپریل 2010 کو ہو چکا ہے۔ البتہ ان کے بیانات اور خطابات کی ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں۔ ان کے بیشتر خطابات عالمی سیاست، جیو پولیٹکس اور صہیونیت جیسے موضوعات پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ دعوت اسلام کے حوالے سے کوئی خاص ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے۔ مضمون نگار کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے بھارتی میڈیا بعض سیاسی و سماجی حلقے اور متعدد بااثر شخصیات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مہم چلاتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے پیمانے پر مذہب کی تبدیلی کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اب شاملی میں آیوش ملک کے محمد علی بننے کے معاملے میں پولیس مختلف پہلوؤں کی تفتیش کر رہی ہے۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی بالغ شخص نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے تو اس میں جرم کیا ہے، جبکہ آئین ہر شہری کو مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے۔ مزید یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان لڑکی نے مذہب تبدیل کر کے غیر مسلم شخص سے شادی کی ہو تو کیا ایسے معاملات میں بھی اسی شدت اور سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کی جاتی ہے، یا پھر قانون کا اطلاق صرف مخصوص معاملات تک محدود رہتا ہے؟ وہیں دوسری جانب شاہجہاں پور کرنی سینا کا اتر پردیش میں 50 نشستوں پر انتخاب لڑنے کا اعلان۔ کرنی سینا کے صدر سورج پال سنگھ امو نے شاہجہاں پور میں اعلان کیا ہے کہ ان کی تنظیمیں اتر پردیش میں 50 اسمبلی نشستوں پر انتخاب لڑے گی۔ انہوں نے کہا، ہم بی جے پی کے غلام نہیں ہیں۔ جب راج بھر جیسے شخص کو وزیر بنایا جا سکتا ہے تو پھر ہم انتخاب کیوں نہیں لڑ سکتے؟ وہیں دوسری جانب بڑی بریکنگ نیوز، دہلی ہائی کورٹ نے صحافی انجنا اوم کشیپ اور ٹی وی ٹوڈے کے جانب سے خان سر اور دیگر اساتذہ کے خلاف دائر حقیق عزت مقدمے میں فی الحال کسی بھی عبوری پابندی انجیکشن کا حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ خان سر اور دیگر افراد نے انجنا اوم کشیپ اور میڈیا ادارے کے لیے چاٹوکار، دلال اور دلالی کرنے والے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ عدالت نے خان سر اور دیگر فریقین کو عبوری درخواست پر اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ معاملے کی اگلی سماعت 17 جون کو ہوگی۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔